كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں ہمارا سیشن چل رہا ہے قبر اور آخرت کی تیاری۔ الحمدللہ جو لاسٹ کلاس ہماری ہوئی تھی یعنی لاسٹ لیکچر، اس کا بہت اچھا فیڈ بیک آیا، کیونکہ جو لاسٹ ہمارا ٹاپک تھا اسی کو ہم خیر کنٹینیو کر رہے ہیں، بٹ لاسٹ ٹاپک جو تھا ہمارا اچھی موت کے لیے اچھی زندگی، تو اس سے کافی اچھا فیڈ بیک آیا۔ لوگوں نے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا شروع کیا کہ واقعی اچھی زندگی گزاریں گے تو اچھی موت آئے گی نا، مطلب یہ کہ صحت مند زندگی گزاریں گے تبھی جو ہے وہ اللہ کے پاس جب جانے سے پہلے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس کے معاملات میں، دنیاوی دینی اعتبار میں چاقو چوبند رہیں گے۔ جب چاقو چوبند رہیں گے تو پھر موت جو ہے وہ صرف بستر پر نہیں آئے گی، اور سب سے بڑی بات محتاجی کے ساتھ نہیں آئے گی۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو کچھ آپ کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ زندگی گزارنے کے کون کون سے اصولوں کو اپنایا جائے، جیسے قیلولہ کرنا، چہل قدمی کرنا، کھانے پینے میں احتیاط رکھنا، ایکسرسائز کرنا، نماز کی پابندی رکھنا، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، اور بہت ساری چیزوں میں خاص طور پر کھانے کے لیے احتیاط کرنا، صدقہ خیرات کرنا، کافی ٹاپک اس میں کور کیے تھے الحمدللہ۔ تو آج بھی ہم اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کریں گے۔ ٹاپک تو ہمارا وہی ہے مین کہ اچھی موت کے لیے اچھی زندگی، لیکن جو آج جو انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا اس میں کافی ٹاپک ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ انڈر ون امبریلا ہم اس کو کور کر سکیں انشاءاللہ۔ تو اگر آپ نے کسی کو ٹیگ کرنا ہو اور کسی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہو تو موسٹ ویلکم آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ بلکہ یہاں پر ایک چیز مینشن کرتی چلوں کہ ایک سسٹر کا میرے پاس میسیج بھی آیا، انہوں نے کہا کہ آپ کی اس ٹاپک سے کہ اچھی موت کے لیے اچھی زندگی، میں نے اپنی صحت کا خیال رکھنا شروع کر دیا الحمدللہ۔ ایکسرسائز کرنا، کھانے کو دیکھنا، ہیبٹس کو دیکھنا، صبح شام کے سنتوں پر عمل کرنا، اور انہوں نے بتایا کہ مجھے اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ جی تو انشاءاللہ آج بھی ہم شروع کریں گے کہ اچھی موت کے لیے اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کیا کیا اور کرنا چاہیے۔ اچھا، جو انسانی صحت پر سب سے زیادہ افیکٹ چیز کرتی ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ صحت مند ثابت ہوتی ہے، وہ ہے اس کا آرام یعنی نیند۔ تو سونے اور جاگنے کے جو اوقات ہیں نا، اگر ان کو اپنی گرفت میں لے لیا جائے تو بہت آسانی ہو جائے گی اور آپ کے لیے بہت مفید رہے گا۔ اچھا، ہمارا ایک گروپ چل رہا ہے اور یوٹیوب پہ بھی ہم نے اپلوڈ کر دیا ہے، زندگی ہے سنت، اس میں ہم نے سونے جاگنے یعنی ایک دن کس طرح سنت کے ساتھ گزارا جاتا ہے وہ پوری ترتیب آپ کو بتائیے۔ اگر چاہیں تو آپ یوٹیوب پہ بھی جو ہے وہ وزٹ کر سکتی ہیں، جس کا نام ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب۔ اچھا، یہ آپ نے کرنا ہے کہ سونے سے پہلے صبح فجر کی نماز ادا کرنے کا ارادہ باندھ لیں اور دعا مانگ کے سوئیں، یقین جانیں آپ کی آنکھ ضرور کھلے گی۔ پھر سونے سے قبل مختصر کھانا تناول کیا جائے تو نیند گہری آئے گی، کیونکہ بہت زیادہ کھانا کھانے سے بدہضمی ہوگی اور ہارٹ برن ہوگا، آنکھ کھلے گی گھڑی گھڑی، اور اگر آپ کی نیند پوری پراپر طریقے سے آپ نہیں لیں گی تو آپ دن کے بھی کام اچھے نہیں کر پائیں گی۔ پھر یہ ہے کہ دوپہر میں کچھ دیر سو جائیں، اور جس کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا قیلولہ کہا جاتا ہے، اور اس سے انسان بہت بہت زیادہ چارج ہو جاتا ہے پازیٹیو وے میں۔ پھر زیادہ نیند سے طبیعت ذرا بوجھل رہتی ہے اور چہرے پر جو ہے نا وہ خوبصورتی بھی نہیں رہتی، چاقو چوبند، کیونکہ بہت انسان جب سوتا ہے نا تو چہرے پہ سویلنگ سی آ جاتی ہے۔ تو بس جو ایک حکمت کے طور پہ نیند لینی ہے اور باڈی کو جو تھوڑی دیر کے لیے آرام دینا، بس اتنا ہی استعمال کیا جائے۔ زیادہ کوئی بھی چیز کی زیادتی جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اور ایک اور چیز بتاؤں کہ فجر کی نماز کے لیے ضرور اٹھیں، کیونکہ فجر کی نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کی جو برکت ہے نا، یعنی جو وہ برکت حاصل کرے گی وہ صبح کی نماز سے ہے۔ اچھا، سونے سے پہلے نا کچھ احتیاط کر لیں تو نیند اچھی آئے گی۔ کھانے کے فوراً بعد سونے سے پرہیز کرنا، اس لیے مغرب یعنی نماز مغرب کے بعد کھانا کھانا بہتر ہے۔ بہت لیٹ نائٹ کھائیں گے کھانا، جیسے میں نے کہا کہ وہ خرابی ہی خرابی ہے۔ پھر ڈیوائسز جو ہوتے ہیں جیسے فون ہو گیا، آئی پیڈ ہو گیا، اور بھی اس طرح کی جو ڈیوائسز ہیں
ان کو 2 گھنٹے پہلے اپنے آپ سے آپ جدا کر دیجئے۔ ہمارا سب سے بڑا اتنا المیہ ہے اور ہماری صحت کے لیے اتنا مضر ہے، خراب ہے کہ ہم بیڈ میں یعنی لیٹنے کے لیے جاتے ہیں اور جب تک سے ہمارے ہاتھ سے فون گرتا نہیں ہے نا نیند کی وجہ سے، ہم اپنے ہاتھ سے فون چھوڑتے نہیں ہیں۔ 2 گھنٹے پہلے آپ جو ہے آپ چھوڑ دیجئے اس کو، ڈیوائسز کو، یعنی اسکرین آور کو کم کر دیجئے۔ پھر ہے نماز کے بعد سونے میں تاخیر نہ کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ ذکر الہی کریں، مختصر گفتگو کریں، ضروری گفتگو جو ہوتی ہے وہ کیجئے اور اس کے بعد سو جائیے۔ سونے سے پہلے کی جتنی بھی جو سنتیں ہیں، جیسے کہ چولہا بند کر کے سونا اور جگہ کو جھاڑ لینا اور صبح رات کے جو اذکار ہوتے ہیں وہ کرنا، دائیں کروٹ پر سونا اور پیٹ کے بل نہ سونا، اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کو دین نے تو بتائی ہیں، ساتھ ساتھ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ کرنے پر آپ کی صحت بہت اچھی رہے گی۔ اچھا، اچھی موت کے لیے اچھی زندگی میں ایک اور بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، وہ ہے پرہیز۔ بیماری ہمیں آتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بس بیماری آ گئی ہے تو بس ابھی خود ہی چلی جائے گی، لیکن دیکھیں بیماری میں سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے وہ ہے پرہیز کرنا۔ اگر بیماریوں سے آپ سے دور رہنا ہے نا، آپ کو بیماریوں سے دور رہنا ہے تو پرہیز جو ہے نا علاج سے بہتر ہے۔ اسی اصول پر غور کرتے ہوئے کچھ ایسے میں آپ کو پوائنٹس بتاتی ہوں، اس پر آپ جو ہے وہ ضرور عمل پیرا ہو جائیے گا، کیونکہ اس سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جیسے دوائیوں سے پرہیز، وقتی اور معمولی جسمانی جو تکلیف ہوتی ہیں ان کو دوائیوں کا عادی مت بنائیں۔ جو جیسے سر میں درد ہو گیا یا باڈی میں تھوڑا سا درد ہو رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، فوراً جو ہے وہ ٹیبلٹس کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہر ٹیبلٹس کا جو ہے وہ سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں۔ اپنی باڈی کو نا قدرتی جو اجزاء ہوتے ہیں نا ان پہ رکھا کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے اپنی زندگی میں جو یہ چھوٹے موٹے درد ہوتے ہیں نا، اس کے لیے میں ٹیبلٹس وغیرہ نہیں لیتی۔ بڑے ہو تو ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن یہ جو سر درد ہو گیا، باڈی ایک ہو گیا، دانت میں درد ہو رہا ہے تو یہاں درد ہو رہا ہے، فلانا درد ہو رہا ہے، میں نے کبھی بھی جو ہے نا وہ ٹیبلٹس نہیں لیتی۔ کوشش کرتی ہوں کہ اس درد میں جو ہوں ذکر و اذکار کرتی رہوں اور وہ درد اس طرح پھر گزر بھی جاتا ہے۔ پھر عموماً یہ شکایت ہوتی ہے جب موسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے نا، سردی سے گرمی، گرمی سے سردی ہوتی ہے تو کچھ وائرسز پھیل جاتے ہیں، بیکٹیریا پھیل جاتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس میں جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، شہد کا استعمال کرنا۔ اچھا، اگر سر میں درد ہو رہا ہے تو مہندی لگائیں سر کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مہندی لگایا کرتے تھے۔ پچھنے لگوانا جس کو کپنگ بھی کہا جاتا ہے وہ کیجئے، اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے باڈی کو۔ اچھا، فزیکل چیک اپ ہوتا ہے وہ لازمی کروائیں، وہ ایئر میں میرے خیال سے سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، یہ ریکوائرمنٹ کے اوپر ہے۔ حفاظتی ٹیکے ہوتے ہیں وہ لگوائیے۔ پھر اپنے اطراف کی جگہوں کو خاص طور پہ پانی نہ کھڑا ہو، کیونکہ پانی جہاں پہ کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ مچھر، مکھی اور اس طرح کے ڈینگی، اس طرح کے مرض جو ہے نا وہ فوراً جنم لیتے ہیں، تو اس کا بھی خیال رکھیں۔ میں نے کہا نا، اچھی موت کے لیے اچھی زندگی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف اپنا ہی خیال رکھنا ہے، اطراف میں بھی اپنے ماحول کا خیال رکھنا ہے۔ پھر کوئی ایسا مرض ہے جو علاقے میں پھیل رہا ہے تو کوشش کیجئے کہ اس سے دور رہیے، کیونکہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جہاں پہ جو بیماری پھیل رہی ہو اس علاقے سے کوئی بندہ باہر نہ جائے اور باہر کا بندہ اندر نہ آئے، تاکہ نا اس میں دیکھیں حکمت کیا ہے کہ پھیلے نہ، بیماری نہ پھیلے۔ لیکن اگر بیماری پھیلتی ہے تو یاد رکھیں یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کے لیے اللہ تعالیٰ نے علاج اتارا ہے، لیکن علاج بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی حرام کردہ چیزوں سے علاج نہ کروائیں، جیسے گوبر ہوتا ہے، شراب ہوتا ہے، حرام جانور کے کچھ ایسے اعضاء ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ علاج بھی، ہر بیماری کا علاج بھی جو ہے نا وہ سنت کے طریقے سے کریں۔ دیکھیں نا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو زمین پر آباد کیا تو اسے زندگی گزارنے کا طریقہ، سلیقہ سکھانے کے لیے انبیاء، رسول بھیجے، اور انہی ہستیوں نے اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم کو حکمت بنایا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حکمت بنایا اور پھر لوگوں میں یہ عام کیا۔ دیکھیں، اسلام مختلف بیماریوں میں مبتلا لوگوں کو قدرتی جو غذا ہے اس سے بھی علاج کرنے کا جو ہے وہ درس دیتا ہے، جس کو ہم دیسی ٹوٹکے کہتے ہیں نا۔ جیسے سب سے بڑی بات شہد کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ شہد جو ہے لوگوں کے لیے شفا ہے۔ پیٹ کی خرابی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہد پیا کرتے تھے۔ پھر ہے کھجور، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت مریم کو کہا گیا تھا جب ان کو درد ہو رہے تھے کہ کھجور اور پانی پیو۔
کھجور جو ہے وہ انسان کو بہت توانائی دیتا ہے اور انسان کی بھوک کو ختم کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بیماریوں سے اور جسمانی کمزوریوں کو بھی دور کرتا ہے۔ صبح کے ٹائم 7 اجوا کھجور کھانا بھی سنت ہے۔ جادو زہر کے علاج کے طور پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی اجوا کھجوریں کھائیں بھی اور اس کی تاکید بھی کی۔ جو کا دلیا بہترین غذا ہے، بہترین غذا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیا، سالن اور روٹی کی شکل میں جو ہے اس کو استعمال کیا کرتے تھے، اور اس سے آپ کا خون بڑھتا ہے، خون پتلا ہوتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور جوڑوں کے درد نہیں رہتا، سر میں درد نہیں رہتا، انسانوں چاقو چوبن رہتا ہے جو کا دلیا کھانے سے۔ اس کو آپ کوٹ کر دودھ میں پکا کر اور شہد ملا کے کھائیے، بہترین غذا ہے بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی۔ اس کو تلبینہ اور حریرہ بھی کہا جاتا ہے، اور بیماری ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، اس میں جو ہے جو کا دلیا کھانے سے بہت فائدہ ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ جب کسی کے گھر میں بیماری ہو یا فوتگی ہو، رنج ہو، پریشانی ہو، تو فوراً جو ہے تلبینہ پکاؤ، کیونکہ تلبینہ بیماری کے دل کو تسکین دیتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے۔ اور ہمارے انڈیا پاکستان میں کیا ہے کہ جیسے جس کے گھر میں فوتگی ہو تو اس کے گھر میں پلاؤ اور زردے کا یا قورمے کا یا اس طرح کی دیگیں آ جاتی ہیں، اور جو ہے وہ یا کوئی پڑوسی اپنے مطلب کا کھانا لے آتے ہیں، اور وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ غلط ہے، لیکن جو سنت سے ثابت ہے وہ کریں گے تو وہ صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور اس میں اجر بھی ہے۔ جو اور چقندر کا سالن بھی مریض کو دے سکتے ہیں، بہت فائدہ مند ہے، قوت ہوتی ہے اس میں، مدافعت ہوتی ہے، اور یہ جو آپ کے امیون سسٹم کو بڑھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے کی حالت میں ہوتے تو اسی سے روزہ افطار کرتے، جنگوں میں جاتے، سفر میں جاتے تو یہ جو کا دلیا ضرور کھاتے تھے۔ اس سے جیسے میں نے بتایا کہ بہت زیادہ مضبوطی آتی ہے، پٹھے بہت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تو جن کپلز کے پاس ابھی تک بچے نہیں ہیں تو وہ بھی جو کا دلیے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، انشاءاللہ دونوں کو فائدہ ہوگا۔ پھر ہے گندم کی روٹی، اس کو بھی کھائیں، اس کی بھی غذائیت بہت ہے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ زیتون کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں ہے، یہ بھی جسمانی طور پر بہت فائدہ مند ہے، توانائی دیتی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے دماغ بہت تیز ہوتا ہے یہ زیتون کو کھانے سے۔ پھر ہے کلونجی کا استعمال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلونجی جو ہے وہ موت کے علاوہ باقی ہر مرض کا علاج ہے اس کے اندر، تو جو جس نیت سے کھائے گا انشاءاللہ اس کو شفا ہوگا۔ آب زمزم کا پینا، اس کے لیے بھی یہی ہے کہ جو جس نیت سے پیے گا اس کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہوگا۔ آب زمزم جو ہے وہ بھوک کو مٹاتا ہے، بیماری میں شفا دیتا ہے اور جسمانی تکالیف کو دور کرتا ہے۔ پھر کوئی شخص بے ہوش ہو جائے، اس کو ہوش میں لانے کے لیے بھی وضو کا جو بچا ہوا پانی ہوتا ہے نا، اس سے اس کو جو ہے غسل دیا جب وہ ہوش میں آ جاتا ہے، نظر نہیں لگتی ہے۔ پھر ہے کہ مہندی کا استعمال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی زخم پر یا پتھر کی چوٹ کی جب آ جاتی تھی تو مہندی اس پہ لگایا کرتے تھے۔ پھر پچھنے لگوانا جس کو کپنگ بھی کہا جاتا ہے نا، بہت وہ تو فائدہ مند ہے۔ امریکہ میں تو ہر جگہ اس کی جو ہے وہ جگہ اس کی شاپس ہیں، یہاں پہ اسپیشلی جو وہ اسپورٹس مین ہوتے ہیں اس کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور جو پچنے یعنی جو کپنگ کرواتے ہیں نا، ان کا بلڈ اور ان کی جو صحت ہے وہ ان کو بہت فائدہ دیتی ہے، توانائی آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آدھے سر میں درد اٹھا کرتا تھا، اس کو شقیق کہا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ پچھنے لگوایا کرتے تھے، اور فرمایا یہ ہے کہ پچھنے میں شفا ہے۔ لیکن پھر ایک چیز اور بھی یاد رکھیں کہ جب کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، ایسے جیسے خزاں میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ تو اس پر بھی، بیماری پہ بھی شکر ادا کیا کریں اور اللہم لک الحمد لک الشکر پڑھا کریں۔ پھر قرآنی اور مسنون دم سے بھی علاج کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، ہر بیماری پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیجیے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ مختلف قسم کے درد ہوتے ہیں، ان میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں جیسے کان اور دانت کا درد، اور جب کوئی چھینک مارے تو الحمدللہ اور اس کا پھر جواب دیجیے۔ پھر کسی بھی قسم کا درد ہونا تو یہ دعا پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ جسم میں کہیں بھی درد ہو نا، شکایت ہو، تو اس کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ اس درد والی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھے، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ وقدرتہ
من شر ما اجد و احاذر۔ سانپ اور بچھو کا کاٹنے سے اگر زہر پھیل جاتا ہے تو اس کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھنا اور اس کو پڑھ کے دم کرنا بہت مفید ہے۔ پھر سخت مشکل اور پریشانی مصیبت میں سب سے پہلے تو صدقہ نکالیں اور پھر ساتھ یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر اگر کسی کے اوپر قرضہ ہے، کیونکہ قرضہ ہونا اور نہ اترنا یہ بھی ایک بہت بڑی تکلیف ہے، اس کے لیے دعا پڑھیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ کسی اور پہ بھی آپ دم کر سکتی ہیں اور خود پہ بھی پڑھ کر دم کر سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عمل بھی ہے کہ جادو سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق 3 مرتبہ اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر خود اپنے ہاتھوں پر پھونکتے تھے اور پورے جسم مبارک پر پھینک لیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ بھی آپ کر سکتی ہیں۔ اچھا، اب آخر میں شرکیہ جو علاج ہے اس سے بچیے، جیسے کہ تعویذ گنڈا اور گھوڑے کی نال یا ہیرن کی کچھ وہ گیدڑ سنگی اس طرح کچھ نام لیا جاتا ہے، اور پیدائشی پتھر، امام ضامن، اس طرح کی جو شرکیہ علاج ہیں ان سے بالکل بچیں، کیونکہ اچھی موت کے لیے اچھی زندگی کا یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ہم کن کن چیزوں سے علاج کر سکتے ہیں۔ تعویذ گنڈے کروائے جاتے ہیں، جادو کروایا جاتا ہے، اور جو تعویذ لٹکاتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گلے میں تعویذ لٹکاتا ہے اس نے شرک کیا۔ تو عموماً کیا ہوتا ہے، جیسے ہی بچہ بیمار ہوا یا کسی کو نظر لگی فوراً ایک چھوٹے سے اس میں امام یعنی تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے سے قرآن کی کوئی آیت کو چھوٹے سے اس میں لکھ کر اس کو موم جامع کر کے کالے کپڑے میں لپیٹ کے دھاگا باندھ کے بازو پر باندھ دیا جاتا ہے، گلے میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ بچیں اس سے بھی، کیونکہ ان سب کا جواب اللہ کے گھر دینا ہوگا۔ گھوڑے کی نال اور گیدڑ سنگی، اللہ اکبر، یہ تک اپنے گھروں میں لٹکایا جاتا ہے کہ خیر و برکت ہوگی اور بیماری پریشانی نہیں آئے گی، جادو نہیں ہوگا، نظر بد نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا شرک ہے یہ۔ گھوڑے کی نال یہ کیا کر سکتی ہے؟ اللہ کی طرف سے جو پریشانی، مصیبت، بلائیں یا آزمائش آنی ہے اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ اس کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا ہے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ لیکن لوگ، میں نے تو بلکہ ایک قریبی میری جاننے والی تھیں اور میں نے ان کو باقاعدہ یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے یہ شرکیہ علاج سے، کہ انہوں نے ان کے گھر میں بچی کی ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو بجائے یہ کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے، اور کسی نے ان سے کہہ دیا بچی کے اوپر آسیب ہے، اب وہ جو ہے وہ چکر لگا رہی ہیں مولویوں کے گھر اور وہ اس طرح کے لوگوں کو بلا بلا کے اپنا گھر دکھا رہی ہیں۔ اس طرح وہ پھنسی، کیا ہوا کہ ایک جوان مولوی صاحب آ گئے گھر میں، انہوں نے بچیوں کو دیکھا، بچیاں خوبصورت، اور انہوں نے کہا کہ اس بچی کے اوپر جادو، اس کو ہمارے آستانے لے کر آؤ، اور گیدڑ سنگی دی، اور وہ گیدڑ سنگی اتنی مہنگی کہ یہ ہم آپ کو دیں گے تو آپ کے گھر سے جو ہے وہ آسیب، بلائیں، مصیبتیں ٹل جائیں گی، اور اس کو اتنا پیسہ دیں، یہ کریں، وہ اتنے عجیب قسم کی خرافات، اور وہ اس میں اتنا برا پھنسی ہیں کہ وہ نکلتے نکلتے ان کے سارے گھر مکان سب بک گیا۔ پھر عموماً یہ ہوتا ہے جب شادیاں ہوتی ہیں تو امام ضامن باندھ دیا جاتا ہے، وہ بازو پر امام ضامن کہ بھائی وہ حفاظت کرے گا۔ وہ کیسے حفاظت کر سکتا ہے؟ یہ سب یاد رکھیں، شرک ہے، گناہ نہیں ہے، شرک ہے کہ ہمارا امام ضامن پر اتنا بلیو ہے کہ ہمارے اوپر جو پریشانی مصیبتیں آئیں گی وہ امام ضامن جو ہے وہ دور کر دے گا۔ اور شگون لینا کہ آج کا دن آپ کا کیسا گزرے گا، یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، ستاروں کی چال کیا ہے، پیشن گوئی کیا ہے، یاد رکھیں جس نے اس پر عمل کیا یا سیکھا سکھایا یا اس پر یقین کیا وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں وہ پیدائشی پتھر، مختلف قسم کے پتھروں کو اپنی پیدائش کی تاریخوں سے منسوب کر دینا، پھر ان سے آپ کی شخصیت کیسی ہے، آپ کا ماحول کیا ہے، اور آپ کے اوپر پریشانی آئے گی تو ٹل جائے گی، آپ یہ والا لکی نمبر ہے آپ کے لیے، یہ والا لکی دن ہے آپ کے لیے۔ یاد رکھیں یہ سب شرکیہ علاج ہیں، توہم پرستی ہے، گناہ ہے، شرک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں ایسے بندے کو جنت میں داخل کرے گا جس نے دنیا میں رہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور پر عمل کیا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے بجائے کسی اور کو فالو کیا ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بس اچھی موت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد والی جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اس دنیا سے گئے
ان کے اوپر کیا کیا رقت طاری ہوئی، کیا کیا معاملات ہوئے جس وقت ان کی روح کو قبض کیا جا رہا تھا، انشاءاللہ وہ سب ڈسکس کریں گے۔ یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو آپ کے پاس یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جائے گی، اس کو خود بھی دیکھیے، دوسروں کو بھی دکھائیے، اور اس صدقہ جاریہ میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔